اور اب کچھ بین الاقوامی خبریں شامل کریں۔ ایران کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کالباف نے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کی ایران کے خلاف جنگ کے بعد حالات بدل چکے ہیں اور اب امریکہ کی تجارت کے حوالے سے موجود حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ازبکستان کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملاقات کے دوران محمد باقر کالباف نے کہا کہ جنگ کے بعد حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے اور حالیہ پیش رفت نے امریکہ کو نئے حقائق قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے چین میں کچرے کی درجہ بندی اور ری سائیکلنگ میں بہتری۔ ملک کا ہدف ہے کہ 2023 کے اختتام تک شہری گھریلو کچرے کی ری سائیکلنگ اور دوبارہ استعمال کی شرح 76% سے زیادہ تک پہنچائی جائے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کے مختلف شہروں میں ری سائیکلنگ کے عمل کو مؤثر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کے ذریعے کچرے کی درجہ بندی زیادہ درست اور مؤثر انداز میں کی جا رہی ہے۔ گوانگچو میں ایک کچرا کمپریشن اسٹیشن پر مصنوعی ذہانت سے چلنے والی درجہ بندی مشین استعمال کی جا رہی ہے، جو ہائپر اسپیکٹرل امیجنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے مختلف اقسام کے مواد کو الگ کرتی ہے۔ حکام کے مطابق اس نظام کے آزمائشی نفاذ کے بعد سے 10,000 ٹن سے زائد قابل ری سائیکل مواد الگ کیا جا چکا ہے، جس سے کچرے کی پروسیسنگ کے اخراجات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ مشین ایسے مواد کی بھی درست شناخت اور علیحدگی کر سکتی ہے جن میں فرق کرنا انسانی آنکھ کے لیے مشکل ہوتا ہے، جبکہ مختلف اقسام کی پلاسٹک فلموں کو بھی الگ الگ درجہ بندی کیا جا سکتا ہے۔ شامن میں ایک اور کچرا چھانٹنے کا مرکز مصنوعی ذہانت کی مدد سے کم مالیت والے قابل ری سائیکل مواد جیسے کھانے کے ڈبے، کوریئر پیکیجنگ بیگز اور دودھ کے کارٹن کو دوبارہ استعمال کے قابل بنا رہا ہے۔ یہ مرکز روزانہ تقریباً 50 ٹن مواد کی پروسیسنگ کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بصری شناخت اور انفرا ریڈ اسکیننگ ٹیکنالوجی کے ذریعے ضائع شدہ پلاسٹک اور کاغذ سمیت مختلف مواد کی خودکار شناخت اور درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس عمل سے 16 مختلف اقسام کی ری سائیکل شدہ مصنوعات تیار کی جا سکتی ہیں، جبکہ درجہ بندی کی درستگی کی شرح 95% سے زیادہ ہے۔ چین کی جانب سے اس وقت ملک میں اے آئی، روبوٹکس اور دیگر فرنٹیئر ٹیکنالوجیز کو مسلسل فروغ دیا جا رہا ہے، جس سے معاشی سماجی ترقی کے نئے امکانات مسلسل ابھر رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ سعودی عرب جدہ کی تاریخی مسجد الرحمہ جو سمندر کے کنارے واقع ہے۔ جدہ کے سمندر کے کنارے واقع مسجد الرحمہ، یہ مسجد 1985 میں بنائی گئی۔ یہ تاریخی مسجد عبادت کے ساتھ ساتھ ایک پرسکون روحانی فضا بھی پیش کرتی ہے، جہاں سمندر کی ہوا اور کھلا ماحول لوگوں کو سکون کا احساس دلاتا ہے۔ مسجد الرحمہ میں نماز کے اوقات میں آمد کا تسلسل نمایاں ہوتا ہے اور جمعہ کے دن خاص طور پر ماحول مزید منظم اور پرجوش نظر آتا ہے۔ یہاں آنے والے افراد کو صرف نماز نہیں ملتی بلکہ باہمی احترام، دینی یکجہتی اور کمیونٹی کے ساتھ قربت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ جدہ میں ہیں، ایک ایسا مقام چاہتے ہیں جہاں عبادت بھی ہو اور دل کو سکون بھی ملے، تو مسجد الرحمہ یقیناً آپ کی توجہ کا مرکز ہے۔